بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا لا تخف انک انت الاعلی صدق اللہ العظیم۔ تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم، گزر اس عہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم۔ چمنستان کرم کو خون جگر سے سیراب کرنے والے اساتذہ اکرام، ججز صاحبان اور سامعین عظام، میرا آج کا موضوع ہے عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ صدر ذی وقار، جب سے خلاق عالم نے اس کائنات ہست و بود کی آفرینش کی ہے، اس میں حق و باطل کی مار کا آزمائی جاری ہے۔ کبھی حضرت آدم حق کا مظہر بنے اور ابلیس باطل کا نمائندہ، کبھی حضرت خلیل حق کا پرچم تھامے بے خطر آتش نمرود میں کود پڑے اور نمرود باطل کا علمدار رہا۔ کبھی تاجدار رسالت حق کا خورشید جہاں تاب بنے اور ابو جہل امت محمدیہ کا فرعون بنا۔ کلندر لاہوری نے اسی حقیقت کے روئے زیبا سے یوں نقاب اٹھایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ جب فرعون حضرت موسیٰ کے سامنے انا ربکم الاعلیٰ کی ڈینگ مارتا ہے تو حضرت موسیٰ کوہ طور کی فلک بوز چوٹی سے عصا کا معجزہ حق نما لے کر آتے ہیں اور ایک ہی ضرب کلیمی کے ساتھ فرعون اور اس کے غنڈوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں پیکرے حلم و کرم اور آپ کے صحابہ کرام نے ظلم و ستم کی سیاہ آندھیوں کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، کیونکہ ابھی اذن جہاد نہیں اترا۔ لیکن جب ہجرت مدینہ کے بعد اذن جہاد اترتا ہے تو چشم چرخ نیلی فام دیکھتی ہے کہ کس طرح محمد عربی کے غلاموں کی خارا شگاف شمشیریں کفر کے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ جب امت مسلمہ کلیمی کے ساتھ عصا کو رکھتی ہے تو کیسر و کسرا کے سر کے تاج کو اپنے پاؤں میں کچل کے رکھ دیتی ہیں۔ محمد بن قاسم ایک بہن کی فریاد پر دیبل کے بلندوں والا کلوں پر علم اسلام لہرا دیتے ہیں، کیونکہ جب عصا موجود ہوتا ہے تو کلیمی کارے بے بنیاد نہیں بلکہ ٹھوس بنیادوں پہ محکم ہوتی ہے۔ لیکن صدر ذی وقار، جب ہمارے ہاتھ سے عصا چھوٹتا ہے تو ہمارے ہی عروج و سطوت کا مشاہدہ کرنے والا آسمان ہمیں سریا سے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ صدر سریا جا، آج میں وقت کے عبرت قدے میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دار و رسن کی آزمائش دیکھتا ہوں۔ میں مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے نام پر کٹ مرنے والے شہدائے اسلام کی چیخوں کو سنتا ہوں۔ اب یہ صدائیں مدھم نہیں ہوتی کہ کشمیری بہنوں کی سسکیاں مجھ سے سماعت کا بھرم چھین لیتی ہیں۔ شہدائے اسلام کی لاشوں کا وہ انبار کہ عالم بالا کے مکیں بھی چیخ اٹھیں، میرا سہما و ضمیر یہ سوچ کے نگاہیں پھیر لیتا ہے، اف یہ آلام و مصائب کا ستایا ہوا انسان زندگی آج بھی مفلس کی کباہ ہو جیسے، میرے اندر کا وہ احساس کا مارا ہوا انسان مجھ سے میرا ہی پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ لیکن حاضرین ذی وقار، مجھے کہہ لینے دیجئے، آج پھر ہمیں زور حیدر، فقر بوذر، صدقے سلیمانی پیدا کرنے کے ساتھ خود کو جدید ترین اسلحہ سے آراستہ کرنا ہوگا۔ آج پھر عصا کے ساتھ کلیمی کے ساتھ عصا کو دوبارہ پکڑنا ہوگا، کیونکہ عبادات و وظائف اور چلا کشی کی حقیقت مسلم، لیکن فرعونیت کے ظلم کی زنجیر کو توڑنے کے لیے عصا موسوی کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے تو حکیم الامت نے کہا تھا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد۔ آج پھر باطل کے پراشوب سیلاب کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا، باطل کے گھمنڈ کو پاش پاش کرنا ہوگا۔ دنیا میں امامت کے لیے صداقت، عدالت، شجاعت کا سبق پڑھنا ہوگا، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانا ہوگا، بحر خودی میں غوطہ زن ہو کر اس میں پوشیدہ جزائر تلاش کرنے ہوں گے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفی، اس کی خلوتوں میں کبریائی کو تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ آج بھی، ہاں صدر ذی وقار، آج بھی
کوہ طور کی فلک بوس چوٹی سے یہ صدائے دل نواز آ رہی ہے کہ مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔